Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are well. Inshallah, اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین ثم آمین. آج ہم دیکھیں گے استعاذہ اور بسم اللہ کے بارے میں کہ قرآن پاک سے پہلے یہ دونوں چیزیں پڑھنا کیوں ضروری ہیں، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل دیکھیں گے، کیونکہ بہت سے ڈیلی کے بھی کام ہیں، ان میں بھی ہم جیسے بسم اللہ، کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے. تو ہم اکثر جو ہے اس سنت کو بھولے ہوئے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے جو ہم پڑھیں ساتھ ساتھ ایک ایک ٹاسک رکھیں، اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور عمل کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود سے. تو یہ پروناؤنس کر کے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ قرآن پاک کو کوشش کیا کریں کہ خوبصورت سے خوبصورت آواز میں پڑھا کرے، اور ایسی آواز اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے جو اللہ تعالیٰ خود جس آواز پہ کان لگاتے ہو، اللہ تعالیٰ جس آواز کو خود سننا چاہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس سورۃ النحل آیت نمبر 98 اس کی دلیل ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. یہ سورۃ النحل کا ریفرنس نمبر 98 آیا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی. تو اس لیے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو شعوری طور پر جو ہے وہ تعوذ پڑھنا لازم ہے. اور یہ کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے، اور شیطان ہمیں اس راستے سے روکنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ انسان کوئی بھی اچھا کام کرے، اور تلاوت ایک اچھا کام ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ ہمیں اس کے شر سے بچا سکتے ہیں، اور شیطان کے شر کو دور کرنا واجب ہے. اب یہاں یہ بھی ایک بات امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ شیطان کون ہے. شیطان ایک جن ہے جو انسان کا دشمن ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدے کی بیس کیا تھی؟ حسد کی وجہ سے. اور پھر کیا ہوا؟ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے، فریب دینے اور اپنے وعدوں کے جال میں الجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی. تو شیطان کو جو ہے وہ انسان کو یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹائے اور برائی پر آمادہ کرے. تو اس سلسلے میں وہ اب تک اپنی کوشش جو ہے وہ جاری ہے اس کی، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اطاعت کرنے سے بھی انکار کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم کہا. تو دیکھیں ہم کس کی بات کو زیادہ امپورٹنس دیں، اللہ تعالیٰ کی دے رہے ہیں، یا پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان کو پسند ہے. ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لیا کرے ہر کام سے پہلے. اور جب بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو شعوری طور پر پڑھیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہم کیا، یہ ایک طرح سے نا دعا بھی آ جاتی ہے شیطان کی شر سے بچنا. تو اس کے لیے جو ہے وہ شعوری طور پہ پڑھنا لازم ہے. ایک ہوتا ہے نا عام سا پڑھنا، شعوری یہ ہے کہ ترجمہ بھی مائنڈ میں رکھے کہ اس میں ہم کیا بات کہہ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ بسم اللہ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کے نام سے
الرحمن جو وسیع رحمت والا ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اب بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے کیوں؟ ایک ہمارے مائنڈ میں کوسچن بھی آتا ہے نا، کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اپنی مخلوق پہ اپنی مرضی سے نگرانی کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، جو واحد معبود ہے، جو تمام صفات کمال رکھتا ہے، تمام صفات جو ہیں وہ کمال ہیں اور صرف اسی کے لیے ہیں، اس لیے وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ الہ، اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الہ ہے، الف لام اور ہا، الہ کہتے ہیں معبود، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی اور چیز کو سجدہ جو ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ الہ کے ٹاپک پہ اور رب، الہ بھی اور رب بھی، ان دونوں ٹاپکس پہ اسماء الحسنہ سیریز میرے چینل پہ موجود ہے، آپ سب لازمی جو ہے وہ ایک ہی چھوٹا سا لیکچر ہے وہ سن لیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ ہے اس میں ڈیٹیل میں۔ اب دیکھیے نیکسٹ دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ اب اس میں نا دو نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، الرحمن اور الرحیم۔ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جس سے وہ اپنی تمام مخلوق پر رحم کرتا ہے، اور تمام ہماری جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ دیکھیں ہمیں کتنا کچھ نعمتیں ملی ہیں، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ سب ہمارا حق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 156، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی رحمت کس کے لیے لازم کی ہے؟ اپنے انبیاء اور صالحین کے لیے۔ اب دیکھیں انبیاء، آخری نبی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیا ہم صالحین کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں؟ بالکل۔ صالح کون ہوتا ہے؟ نیک لوگ، نیک سچ بولنے والے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی کیٹیگری میں شامل کرے، آمین۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی اور ذاتی نام ہے ان سب پہ ہمارا ایمان ہے، ان پہ ایمان لانا بھی واجب ہے، جیسا کہ اس میں الرحمن اور الرحیم آیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے، وہ رحمت کا مالک ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان لانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ تو بسم اللہ کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل تھی، اب دیکھتے ہیں کہ ہر کام کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ کے سے ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے نا کوئی کسی بھی کام کا آغاز کرنا وہ اسلامی طریقہ ہے، اس سے جو ہے وہ اس کام میں برکت بھی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ علق کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو دیکھیں یہاں اس آیت سے بھی نا ہمیں ریفرنس کی دلیل ملتی ہے کہ لازمی ہر کام سے پہلے اور برکت کے لیے بھی پہلے بسم اللہ پڑھے، لیکن اس میں بھی پھر یہ دیکھیں کہ اچھا کام ہونا چاہیے، اس کی شرط یہ اچھا کام ہو وہ۔ اور پھر نماز جو ہے وہ ہمارا پہلا فریضہ ہے، اور اس کو بھی ہم وضو کے بغیر نہیں ادا کر سکتے، اور عبادت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ وضو کرنے کا حکم ہے، اور وضو میں کہ جو ہے وہ اس میں بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، ترمذی کی روایت ہے 25، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ہم ڈیلی 5 ٹائمز وضو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوشش کیا کریں، اب تو گرمیاں بھی ہیں لیکن کوشش کیا کریں ویسے بھی باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں، اور ایک الگ سا دلی سکون، ایک الگ سا نا اطمینان انسان کو نا اس کے اندر فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں باوضو رہنے کی، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسٹارٹ سے ہی تلقین کرے وضو کرنے کی، نماز کے میں بھی، تلاوت کے سٹارٹ میں بھی، اور اس کے علاوہ ویسے بھی باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں۔ اور یہاں پہ کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے، تو ہم نے کوشش ہی کرنی ہے، اپنے لیے ٹاسک سیٹ کر لیں کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے نماز سے پہلے وضو، نماز سے پہلے بھی، اور سوری یہاں پہ نا وضو ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ جب
پڑھی جائے کسی بھی ذبیحہ پہ، جیسے کوئی بھی قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت تبھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کیا ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں یا نہیں؟ اس پہ بھی آپ نے سب نے نا نوٹس کرنا ہے، اور شعوری طور پر پھر کہہ رہی ہوں جب ہم یہ پڑھیں نا تو آپ کے مائنڈ میں یہ سارا لیکچر آنا چاہیے کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں یا ویسے بھی دن میں بھی سم ٹائمس اگر ہم جیسے کیلولہ وغیرہ کرتے ہیں سو جاتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے سونا، یہ بھی اسلامی طریقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا بھی سکھائی ہے ہمیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سو جاتے ہیں لیکن صبح تک نہیں ہوتا کہ وہ واقعی زندہ جو ہیں وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ بہت سے ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے، فلاں بندہ جو ہے وہ رات کو صحیح ٹھیک ٹھاک سویا لیکن صبح وہ اٹھ نہ سکا، تو ہمیں کیا معلوم کہ ہم رات کو سو رہے ہیں تو ہماری صبح ہوگی یا نہیں؟ اس لیے اس کو بھی اپنا ٹاسک بنائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن دیکھیے جب آپ ان پہ عمل کریں گے تو یہ سنت بھی ہوگا، اور آپ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بھی مان رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کاموں سے پہلے برکت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور قبولیت کی امید پر، ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی اہم ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر سورت سے پہلے بھی بسم اللہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کی حدود کو نہیں جان پاتے تھے جب تک کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر نہ اتر جاتی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 788۔ تو دیکھیں یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لازمی قرآن پاک پڑھنے سے بھی پہلے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس طرح صحابہ کرام نے اسی آیت سے جو ہے وہ جب قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مطلب یہ سارا نا کتابت کی صورت میں جو ہے وہ بنایا گیا اور اب ہمارے ہاتھوں میں آسانی سے اویلیبل ہے، تو اس میں بھی کیا تھا کہ وہ ہر آیت سے جو ہے پہلے نا تحریر قرآن مجید کا آغاز کرتے تھے، یعنی کہ ہر صورت سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ لازمی لکھوائی گئی ہے۔ اور عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہم نا کسی بھی کام کے لیے جو ہے وہ آسانی سے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اور آسانی سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک شعوری طور پہ جو رشتہ ہوتا ہے نا عقل سمجھ ہر چیز کی طرح، ہمیں نا اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور اس وجہ سے بھی پڑھنی چاہیے شعوری طور پر، تاکہ جو ہے وہ پھر ہمیں پتہ سمجھ آئے نا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ کیا ہے، اور ہم یہ ساری کیوں مطلب پڑھ رہے ہیں، کہ ہر چیز کا نا ہمارے پاس ریفرنس بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس چیز کا جو ہے وہ دلیل، مطلب ریفرنس مینس دلیل ہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا، صحابہ کا طرز عمل، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے ہر کام سے پہلے، اور پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو سیکھا ہم اس سب پہ عمل کریں، ایک باعمل اور باشعور مسلمان بننے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔